بس بات ایک کرتا ہوں، ختم کرتا ہوں تاکہ وقت پہ آپ جماعت کھڑی کر سکیں۔ مسجد وہ ہے کہ اگر کوئی اللہ کے لیے مسجد بنائے تو وہ جنت میں گویا اپنے لیے محل تعمیر کرتا ہے۔ حضور فرماتے ہیں جس نے اللہ کے لیے مسجد بنائی، اللہ اس کے لیے جنت میں محل بنا، اللہ جب محل بناتا ہے۔ اور ہر بندہ تو مسجد بنا نہیں سکتا، یا ہر بندہ مسجد بنانے لگے تو مسجد کتنی ہو جائے۔ تو یہاں تک فرمایا گیا کہ اگر کسی نے مسجد میں ایک پیسہ اللہ کے لیے لگایا، اپنی حیثیت کے مطابق ایک پیسہ لگایا، تو اس کو پوری مسجد بنانے کا ثواب ملتا ہے۔ اگر کسی نے مسجد میں ایک اینٹ لگائی، صرف ایک اینٹ، تو بھی اللہ اس کو پوری مسجد تعمیر کرنے کا ثواب ہوتا ہے۔ حیثیت کے مطابق اللہ حیثیت دیکھتا ہے اور تمہارا دل دیکھتا ہے کہ تم نے اپنی حیثیت کے مطابق کیا کیا۔ سب کی حیثیت جدا جدا ہے، غریب کی حیثیت الگ ہے، مڈل کلاس کی حیثیت الگ ہے، اپر کلاس کے لوگوں کی حیثیت الگ ہے، سب کی حیثیت الگ الگ ہے نا۔ ایک مرتبہ ایک بادشاہ نے اعلان کیا ہم مسجد بنائیں، لوگ آئے کہنے لگے کہ ہمیں بھی شامل کریں۔ بادشاہ نے کہا نہیں، پوری مسجد اکیلے میں بناؤں گا، میں اس میں کسی کا چندہ نہیں لوں گا، کسی کی مدد نہیں لوں گا، اکیلا میں بناؤں گا۔ ایک لکڑ ہارا آیا، آنے کے بعد اس لکڑ ہارے نے کہا بادشاہ سلامت سے کہیں کہ وہ تو پوری مسجد بلکہ کئی مسجدیں بنا سکتے ہیں، لیکن میں لکڑ ہارا، مجھے صرف ایک اینٹ کی میری حیثیت ہے کہ میں مسجد میں اینٹ لگاؤں، میری ایک اینٹ قبول کر لو، بڑا احسان ہوگا، میری ایک اینٹ قبول کر لو، بڑا احسان ہوگا۔ بادشاہ نے کہا نہیں بھائی، اب کسی سے چندہ نہیں لے رہے ہیں، اس لیے آپ ایک اینٹ قبول نہیں کر سکتے۔ اس نے کیا کیا، واپس آیا تو اس نے اپنی لکڑیوں کے گٹھے میں وہ جو ایک اینٹ اس نے خریدی تھی، لکڑیوں کے گٹھے میں ایک اینٹ رکھی، اور جہاں مسجد بنانے کے لیے بادشاہ نے اینٹ رکھی تھی وہاں جا کر وہ اپنے آپ کو گرا دیتا ہے۔ تو وہ گرا تو اس کی لکڑیوں کا گٹھا بھی گرا، لکڑیوں کا گٹھا گرا تو کھل گیا تو اس میں سے سب لکڑیاں بکھر گئی اور اینٹ باہر آ گئی۔ اس نے جا کے لکڑیاں باندھ لی اور اینٹ وہیں چھوڑ کر چلا گیا۔ سی سی ٹی وی کیمرے کا دور تو تھا نہیں، بادشاہوں کے یہاں کہ وہ پکڑے جاتا، وہاں تو کون دیکھ رہا تھا، وہاں تو کون دیکھ رہا، جس کو دکھانا تھا وہ تو دیکھ رہا، باقی اور کوئی نہیں دیکھ رہا۔ آج مسلمانوں سے مانگو مسجد مدرسے کے لیے تو بھی لوگ نہیں دیتے، اوپر نیچے سانسیں ہوتی ہے، اور وہاں نہیں مانگ رہے تھے پھر بھی مسلمانوں کا جذبہ یہ تھا، وہ بھی لکڑ ہارے کا، کہ میرا بھی کچھ لگ جائے، اللہ کے گھر میں میرا بھی کچھ لگ جائے، اللہ کے گھر میں میرا بھی کچھ لگ جائے۔ تو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں اس لکڑ ہارے نے اپنی اینٹ ملا دی۔ اسی رات بادشاہ سویا، مسجد کا کام قریب آگے کی طرف بڑھ رہا تھا۔ بادشاہ سویا تو دیکھا کہ جنت میں اس کا محل ہے، اس کا نام لکھا ہوا ہے، اس کے سامنے ایک اور محل ہے، اس پر کسی کا نام لکھا ہوا ہے، اور وہ کوئی اور نہیں ہے بلکہ اس لکڑ ہارے کا نام لکھا ہوا ہے۔ اس نے خواب میں فرشتوں سے پوچھا، فرشتوں یہ میرا محل ہے؟ کہا ہاں آپ کا ہے۔ کہا کیوں ہے؟ آپ نے اللہ کے لیے مسجد بنانے کا ارادہ، اچھا ابھی بنی نہیں مسجد، ارادہ کیا ہے، کام شروع کیا ہے، ادھر محل بن گیا، مسجد نہیں بنی محل بن گیا۔ کہا کہ آپ نے شروعات کر دی نا کام کے، محل بن گیا آپ کا۔ کہ یہ کس کا ہے؟ کہا وہ جو لکڑ ہارا آپ کے پاس آیا تھا نا، آپ کی سلطنت میں رہتا اس کا ہے۔ کہا کہ میں نے مسجد بنائی، میرے لیے محل تو سمجھ میں آتا ہے، بالکل میری طرح محل، کوئی کمی نہیں، ویسا ہی محل لکڑ ہارے کا۔ اس نے کہا مسجد بنائی۔ کہا بادشاہ تیرے پاس وہ اینٹ لے کر آیا تھا، تو نے قبول نہیں کیا، تو اس نے چپکے سے ملا دیا تیری اینٹوں میں اپنی اینٹ، بس اسی ایک اینٹ خلوص کی وجہ سے دینے کی، جو اس نے خلوص کے سبب سے دیا ہے، اللہ نے اس کو بھی پوری مسجد بنانے کا ثواب عطا کیا، اور اس کے لیے بھی تیری طرح محل بنایا۔ بادشاہ کانپ سے اٹھا، اٹھنے کے بعد اس کی آنکھیں کھل گئی، جب ایک لکڑ ہارا ایک اینٹ دے کر پوری مسجد بنانے کا ثواب حاصل کر سکتا ہے تو پھر میں کیوں نہیں اپنے مسلمان بھائیوں کو موقع دوں۔ اس نے اعلان کر دیا بھائی جو کچھ لا کر جو دے سکتا ہے دیتا جائے اور اپنے لیے جنت میں محل تعمیر کرتا ہے۔ سنیو، یہ موقع زندگی میں بار بار نہیں آتے،
جب مسجد بن جائے گی آپ کی جامع مسجد، پھر اگر آپ چاہیں گے کہ میں اس میں شامل ہو جاؤں تو آپ مسجد کے چندے میں شامل ہو سکیں گے، مسجد کی تزئین میں شامل ہو سکیں گے، لیکن مسجد کی تعمیر میں شامل نہیں ہو سکیں گے۔ وقت ہم ہر مرتبہ یکساں نہیں رہتا، اس لیے میں آپ سے حالانکہ انہوں نے مجھے کہا نہیں ہے، لیکن چونکہ میں نے یہ دیکھا تو میرا ذہن بنتا ہے کہ میں آپ سے کہوں کہ اللہ نے آپ کو جو کچھ بھی دیا ستانا والوں، اور آپ دینا مسجد کے اندر، ان کی مدد کرنا، اور مسجد کو ایسی بناؤ کہ ہمارے گھر خوبصورت ہوں تو ہم سب کے گھروں سے زیادہ خوبصورت اللہ کا گھر خوبصورت ہونا چاہیے۔ مالیگاؤں میں آپ جانتے ہیں قریب ہے آپ سے، مزدوروں کی بستی ہے، اکثر و بیشتر سنی غریب ہے، لیکن ہم نے مرکز کا کام کیا الحمدللہ، جو اللہ نے توفیق دی۔ محراب جو ہم نے اس کی بنوائی ہے، آپ کو پورے مہاراشٹر میں، بلکہ اللہ تعالیٰ بڑی باتوں سے محفوظ رکھے، اب تک پورے ہندوستان میں کہیں ایسی محراب نہیں۔ جتنے علماء اور مشائخ آتے ہیں سب اس کو دیکھتے رہتے ہیں کہ یہ کیا چیز ہے۔ ساتھیوں نے کہا تھا اتنا مہنگا لگا دیں گے آپ صرف محراب میں۔ میں نے کہا جب اپنے گھر میں ڈھونڈ ڈھونڈ کے چیزیں لاتے ہیں تو اللہ کے گھر میں ڈھونڈ ڈھونڈ کے کیوں نہ لیں؟ آپ کبھی آ کر اس محراب کو دیکھیے تو آپ کو پتا چلے گا کہ آپ کو ایسا لگے گا تھوڑی دیر کے لیے ابھی اللہ نے تعمیر اس کی مکمل نہیں ہوئی ہے مسجد کی، لیکن محراب مکمل تعمیر ہو گئی، تو اس کو ماشاءاللہ لوگ دیکھتے ہیں تو ان کا دل خوش ہو جاتا ہے۔ تو میری بھی گزارش ہے جب ہمارے گھر خوبصورت ہے اور ہم نل کی ٹوٹی بھی 4 مرتبہ جانچتے ہیں، یہ کوالٹی اچھی ہے، یہ کوالٹی اچھی ہے، کوالٹی اچھی ہے، تو پھر اللہ کے گھر کے لیے دل چھوٹا کیوں کرے؟ فضول خرچی بھی مت کرنا، فضول خرچی بھی مت کرنا، لیکن سمجھوتا بھی مت کرنا۔ یہاں آ کر کے بندہ آ کر کے کوئی نیا بیٹھے تو اس کو لگے کہ واقعی ستانا والوں نے اللہ کے گھر کا کام دل سے کیا ہے، اور اللہ کو وہی کام پسند ہے جو حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد ہے۔ کوئی برادری چھوٹی نہیں، کوئی برادری بڑی نہیں، کوئی سلسلہ چھوٹا نہیں، کوئی سلسلہ بڑا نہیں، سارے سلسلے رسول اللہ کے ہیں، ساری برادریاں حضرت آدم علیہ السلام سے ملتی ہے۔ حضور نے فرمایا کلکم من آدم و آدم من تراب، اللہ نے تم سب کو آدم سے پیدا کیا اور حضرت آدم کو مٹی سے پیدا کیا۔ ہم سب نبی کی اولاد ہیں، ہم سب نبی، کوئی کسی برادری کا ہے لیکن ہے کس کی اولاد؟ نبی کی اولاد۔ ہمارے باپ حضرت آدم علیہ السلام ہے۔ اب بولو نبی کا جو بیٹا ہو کیا وہ حقیر ہو سکتا ہے؟ نبی کا بیٹا ذلیل ہو سکتا ہے؟ نبی کا بیٹا کمینہ ہو سکتا ہے؟ نبی کا بیٹا کیا نچلا ہو سکتا ہے؟ نہیں، نچلے اچلے ہم نے فرق کیے۔ اور پھر سلسلے جو ہے قادری ہو، نقشبندی ہو، چشتی ہو، سرورتی ہو، شفیع ہو، وہ کوئی سلسلہ ہو، سارے سلسلے رسول اللہ کے ہیں۔ تو نہ برادری کے نام پہ لڑو، نہ سلسلوں کے نام پہ لڑو، نہ تنظیم اور تحریکوں کے نام پہ لڑو، کیونکہ ساری تنظیمیں اہل سنت کی حضور کا گھر دکھاتی ہے، حضور کا گھر دکھاتی ہے۔ تو ہماری منزل مدینہ منورہ ہے، تو سب ایک جٹ ہو کر شیطان کو مایوس کر کے اور رحمان کو راضی کر کے اور اپنے نبی کو خوش کر کے ہم سب متحد ہو کر ایک جان ہو کر کام کریں، کیونکہ حضور فرماتے ہیں مومن ایک جان کی طرح ہے۔ جب انشاءاللہ ہم اتحاد اتفاق کے ساتھ کام کریں گے تو سالوں کا کام مہینوں میں ہوگا، مہینوں کا کام ہفتوں میں ہوگا، اور ہفتوں کا کام دنوں میں ہوگا۔ اللہ سے میری دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق دے۔